بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کے پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ایک یتیم کو انصاف دلایا؟ سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روحانی قوت سے حل فرمایا۔ حضرت عمر کے دور میں جناب ابو عبداللہ انصاری نے وفات پائی۔ آپ نے اپنے پیچھے 80,000 دینار اور ایک 3 برس کا لڑکا چھوڑا۔ آپ کی بیوی نے آپ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، بچہ بھی پہلے سے سنبھل چکا تھا، اپنے اچھے برے کی تمیز رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی ماں اپنے شوہر کو کچھ درہم دے رہی ہے۔ لڑکے نے جب ماں کی یہ حرکت دیکھی تو اس نے اپنی ماں سے احتجاج کیا۔ عورت نے اس وقت تو کچھ نہ کہا، مگر دل میں سوچا کہ اس کا بھی سے یہ حال ہے تو پتہ نہیں آگے چل کر یہ کیا کچھ کرے جس سے میری زندگی تلخ نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے موجودہ شوہر کے ساتھ مل کر یہ بات مشہور کر دی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ ابو عبداللہ انصاری کا زر خرید غلام ہے۔ بچے کی شفقت و محبت سے پرورش کی تھی، جس کی وجہ سے یہ لڑکا اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ میں اس کی سگی ماں ہوں۔ جب اس لڑکے نے اپنی سگی ماں سے یہ کلام سنا تو اسے بہت دکھ ہوا، جس کی فریاد اس نے حضرت عمر کے دربار میں پیش کی۔ امیر المومنین، مجھے میری ماں سے میرا حق دلایا جائے۔ میری ماں مرحوم باپ کی رقم کو آہستہ آہستہ اپنے شوہر پر خرچ کر رہی ہے، اس لیے مجھے میری ماں سے میرا حق دلایا جائے۔ جب ماں کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے چند لوگوں کو دولت کا لالچ دے کر جھوٹی گواہی کے لیے تیار کیا۔ اس کی ماں حضرت عمر کے دربار میں پیش ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں سے کہا، تو اپنے بیٹے کا حق کیوں نہیں دیتی؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ لڑکا میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا حق کیوں نہیں دیتی؟ پالا ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ لڑکا میرا حقیقی گواہی میں چند لوگوں کو پیش کیا، گواہی مکمل ہونے کے بعد اسے میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اب بلا وجہ اپنا حق جتاتا ہے۔ گواہی میں چند لوگوں کو پیش کیا، گواہی مکمل ہونے کے بعد اس عورت کو آپ نے بری کر دیا اور اس لڑکے کو قید میں ڈال دیا۔ چند ہی دنوں میں یہ لڑکا قید میں بہت کمزور ہو گیا۔ ایک دن قید خانے کے محافظ سے اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میرا اس قید خانے میں دم گھٹتا ہے، خدا کے لیے مجھے کچھ دیر کے لیے باہر نکال دے تاکہ میں تازہ ہوا لے سکوں۔ اس محافظ کو اس لڑکے پر ترس آیا اور اس نے اس لڑکے کو کچھ دیر کے لیے باہر نکال دیا۔ لڑکا قید خانے سے باہر سر جھکائے نہایت حسرت و مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اتفاق سے حضرت عمر کے صاحبزادے کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب اس لڑکے کی یہ حالت دیکھی تو ترس کھا کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے جو تم اس قید خانے میں اس پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہو؟ اس لڑکے نے اپنی تمام کیفیت بیان کی تو آپ نے جواب دیا کہ تم حضرت علی کے پاس جاؤ، انہی کے وسیلے سے تمہیں اس تکلیف سے نجات مل سکتی ہے۔ لڑکے نے کہا، مجھے کون یہاں سے جانے دے گا؟ آپ نے اپنی ضمانت پر اس لڑکے کو حضرت علی کے گھر تک جانے کی اجازت دی۔ لڑکا گرتا پڑتا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی نے جب اس لڑکے کو اس حالت میں دیکھا تو نہایت شفقت و محبت سے پیش آئے، اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے، فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خدا تمہیں تمہارا حق ضرور دلائے گا۔ اس لڑکے نے جناب کو اپنی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آپ اس لڑکے کو ساتھ لے کر دارالشرح لے گئے۔ حضرت عمر بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اس یتیم پر ظلم ہوا ہے۔ حضرت عمر نے گزشتہ کارروائی بیان کی اور مسکرائے اور فرمایا کہ اس کی ماں کو دوبارہ طلب کیا جائے۔ عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس عورت نے وہی قول دہرایا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تو سچ سچ نہیں بتائے گی؟ مگر عورت اپنے قول پر پختہ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے حکم سے ایسا معجزہ ظاہر ہوگا، جو حق ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، فسد کرنے والے کو بلایا جائے اور ایک تشت طلب کیا۔ جب یہ چیزیں حاضر ہو گئیں تو آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے دائیں ہاتھ سے اور عورت کے بائیں سے فسد کریں، دونوں کا تشت میں